خواتین و حضرات، میں آج کے مقرر ڈاکٹر فیاض رانجھا صاحب کو یہ درخواست کروں گا کہ وہ اپنی گفتگو کا آغاز کریں۔ ان کی پہچان سب کو ہے، بہت سے خواتین و حضرات ان کو میو ہاسپٹل کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کے طور پہ بھی جانتے ہیں، جہاں پہ انہوں نے بہت ہی انقلابی قسم کے اور اچھے کام کیے۔ پھر اپنی ملازمت کے آخر میں ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ سروسز کے طور پہ ریٹائر ہوئے۔ آج کل وفاقی ٹیکس محتسب کے ساتھ ایک ایڈوائزر کے طور پہ کام کر رہے ہیں۔ جناب ڈاکٹر فیاض رانجھا صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کی فطرت ہے کہ الانسان مرکب الخطاء والنسیان، کہ انسان خطا اور بھول کا مرکب ہے، بھولتا ہے انسان، اور ایک خطا بھی ہے انسان میں، اور بلکہ یوں کہتے ہیں کہ جس میں کوئی خطا نہیں وہ سراپا خطا ہے۔ انسان کی سرشت میں خطا بھی ہے اور بھول بھی ہے۔ ابھی ہم نے یہ جو چند سیکنڈ پہلے، چند منٹ پہلے سنا اور دیکھا، اس کا جو امپیکٹ اس وقت ہمارے دل پر ہوا ہے، شاید تھوڑی دیر کے بعد یہ امپیکٹ کم ہوتا چلا جائے گا اور اس بھول کی نظر ہو جائے گی، بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ بھول کی دھول اس کے اوپر اتنی چڑھ جائے گی کہ شاید پھر ہمیں ان بچوں کی نہ آواز سنائی دے اور نہ ان کا چہرہ جو ابھی ہم نے دیکھے ہیں وہ دکھائی دے۔ یہ انسان کی سرشت ہے، بھول ہے۔ اسی طرح سے انسان وہ باتیں بھی بھول جاتا ہے جو اللہ نے انسان کے لیے کہی ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں۔ آج تھوڑا سا رخ بدلنا چاہتا ہوں میں، کیونکہ تقریباً سارے ماشاءاللہ جتنے زعماء یہاں بیٹھے ہیں غزہ فلسطین کے بارے میں کتنی باتیں سن چکے ہیں، لیکن لیٹس کم بیک ٹو اوریجنلٹی، واپس ہم اصلیت کی طرف تو آئیں۔ اصل اللہ نے کیا کہا؟ اس پوری کائنات میں سب سچوں سے زیادہ سچا اللہ ہے۔ وَمَن نَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، بتاؤ اللہ سے سچا کوئی ہو سکتا ہے؟ پھر دوسری اسی صورت میں چند آیتوں کے بعد پھر اللہ نے کہا وَمَن نَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، کیا کوئی اللہ سے زیادہ کسی کا کلام، بات سچی ہو سکتی ہے؟ کون جواب دے گا؟ اللہ سے زیادہ کوئی سچا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر میرے اللہ نے اسی قرآن میں کیا بات فرما دی؟ فرمایا کہ میرے پاس بھی ساتوں زمین میری، ساتوں آسمان میرے، 1.25 لاکھ نبی میرے، لیکن میرے خزانے میں بھی، میرے پاس بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سچا کوئی نہیں۔ صادق الوعد الامین، ساری کائنات کے سچوں سے زیادہ سچا، سارے نبی سچے ہیں، سارے نبی صادق، سارے نبی امین، لیکن میرے اللہ نے کہا صادق الوعد الامین، میرا سب سے سچا، سب سے پیارا، بے مثل و بے مثال نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر میرے آقا کو اللہ نے ایک اور اعزاز بخشا جو کسی اور نبی کو نہیں۔ نبی سارے برحق، آدم صفی اللہ برحق، نوح النجی اللہ برحق، ابراہیم خلیل اللہ برحق، اسماعیل ذبیح اللہ برحق، داؤد النبی اللہ برحق، موسیٰ کلیم اللہ برحق، عیسیٰ روح اللہ برحق، سارے نبی برحق، لیکن اللہ کریم نے ان کی نبوت کو محدود کیا اور پھر بدلتا رہا اللہ۔ حالانکہ کلمہ پہلا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ بھی اللہ ہی کا کلمہ تھا، لیکن اللہ نے نبوت بھی بدلی، کلمہ بھی بدل دیا۔ دوسرے نبی آئے، نبوت بھی بدلی، نبوت ختم کی، ساتھ کلمہ ختم کر دیا۔ بات جب عیسیٰ علیہ السلام پہ پہنچی تو اللہ کریم نے اعلان کر دیا کہ اب اس کائنات میں نہ نبوت ختم ہوگی نہ کلمہ بدلے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ قیامت تک نہیں، قیامت کے بعد تک بھی رہے گا۔ ایک بات اور جو تقریباً ہر جمعے کو سارے ہم سنتے ہیں، وہ ہوتا ہے سید الکونین۔ تمام علماء اپنے خطبے میں کہتے ہیں جب درود پاک پڑھتے ہوئے سید الکونین، کونین کسے کہتے ہیں؟ کون عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے زمانہ۔ دنیا میں جتنے کون ہیں وہ صرف 2 ہیں،
کلاسیفیکیشن کرتے ہوئے لوگوں نے جب اپنی تقسیم کی تو ایک ہے ازل سے شروع کر کے محشر کے میدان تک، یہ ایک کون ہے، اور محشر سے شروع کر کے عبدالآباد تک جس میں جنت جہنم سارا عبدالآباد، اسے دوسرا کون کہتے ہیں۔ ایک واحد شخصیت جو اس پوری کائنات میں ازل سے لے کر محشر کی بادشاہی، ازل سے لے کر محشر کے میدان تک کی سرداری، اور پھر محشر سے شروع کر کے عبدالآباد کی سرداری، وہ صرف ایک شخصیت کو ملی ہے، وہ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس لیے ہر جمعے کو خطبہ خطیب سید الکونین کہتے ہیں کہ دونوں کونوں کا ایک مالک وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس میرے آقا کی شان دیکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 ہجری کو دنیا سے پردہ فرمایا، لیکن قیامت تک آنے والے تمام کے تمام جو واقعات جس طرح آئیں گے، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، ان تمام کو آپ نے ارشاد فرما دیا اللہ کے امر سے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ دیکھنے والے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ زبان مصطفیٰ ہے، حقیقت میں وہی فرمان خدا ہوتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى، میرے آقا کچھ نہیں کہتے، ان هو الا وحی یوحی، جو اللہ کی طرف سے آتا ہے وہ آپ فرماتے ہیں۔ اب آپ آج کے موضوع کے حوالے سے اگر دیکھیں گے تو میرے آقا نے ساری باتیں بیان کر دیں، اور میں سلوٹ پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو، اور ان کے لیے خراج تحسین نہیں، ہزاروں نہیں کروڑوں دعائیں ہیں ان محدثین کرام کے لیے جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو، آپ کی زبان کی جنبش کو، آپ کے جسم کی حرکت کو محفوظ کیا اور پھر ہمارے تک پہنچایا۔ ان محدثین نے ان کتابوں کو لکھا، اس میں سے ایک کتاب اس کا نام ہے کتاب الفتن، کہ جو فتنے آنے والے تھے مستقبل قریب میں میرے آقا نے وہ سارے بیان فرمائے مختلف اوقات میں، کبھی مکہ شریف میں، کبھی مدینہ شریف میں، کبھی یعنی کسی غزوہ میں جاتے ہوئے، کبھی سفر میں آتے ہوئے۔ تو محدثین کرام کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، جو دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، کہ انہوں نے آج کے اندھیرے میں، آج کی تاریکیوں میں ہمارے لیے پیارے محبوب کی حدیثوں کا نور ہمارے لیے مہیا کر دیا۔ اور میں شکر گزار ہوں خالد محمود صاحب کا کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ اس موضوع کے اعتبار سے کتنی باتیں لوگ کو سنائے جا رہے ہیں، کتنے لوگ اپنے اپنے جذبات کا اظہار کیے جا رہے ہیں۔ طیب نے جس انداز سے اظہار کیا، وہ بھی عام آدمی جس کے دل میں کوئی پتھر کے علاوہ کوئی اور دل ہے، کسی اور دھات کا بھی ہو، دوسرا نہ ہو، اس کی آنکھیں اور دل بھی ساتھ نہیں دیتے۔ طیب نے جس انداز سے غزوہ والوں کی بات کہی ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اصلیت کا تو پتہ ہو کہ ہوگا کیا اور ہمیں کرنا کیا ہے۔ یعنی جو لوگ جو بات کہنا چاہتے ہیں، ایک فتنہ آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ، یہ فتنہ یعنی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کمیونیکیشن۔ صبح سویرے آپ اٹھیں گے اور آپ کے موبائل پر کوئی نہ کوئی حدیث لکھی ہوئی ہوگی، کوئی نہ کوئی واقعہ لکھا ہوگا، نہ اس کا سر ہے نہ پیر ہے، نہ اس کا کوئی یعنی محدث ایسا اس کو تصدیق کرنے والا ہے نہ تردید کرنے والا ہے۔ جو انفارمیشن کوئی بریک کرنا چاہتا ہے، جو معلومات ہمارے سینے میں ہمارے دماغ میں ڈالنا چاہتے ہیں، وہ معلومات ہمارے پاس پہنچ رہی ہیں، اور اس کا رزلٹ کیا ہے کہ مسلمانوں میں خاص طور پر کنفیوژن پھیلائی جا رہی ہے، اور اس کا حل صرف ایک ہے کہ ہم پھر سے واپس لوٹیں، اور اصلیت ہماری ہے قرآن، اصلیت ہماری ہے حدیث پاک۔ قرآن پاک اور حدیث کے اوپر جب تک مسلمان جمے رہیں گے، میرے آقا نے دنیا سے جاتے ہوئے فرمایا تھا، سنو میں 2 چیزیں تمہارے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان پر قائم رہو گے، ان کے ساتھ لگے رہو گے، گمراہ نہیں ہو سکتے، ناکام نہیں ہو سکتے، کہیں کسی میدان میں مار نہیں کھا سکتے۔ ایک اللہ کا قرآن ہے اور ایک میرے نبی کا فرمان ہے۔ ان 2 چیزوں پر واپس آئیں۔ جتنی معلومات لوگ دیتے ہیں، کوئی کسی واٹس ایپ پہ کوئی بندہ بھیج دیتا ہے، کوئی پوسٹ بنا کے بھیج دیتا ہے، اب ان چیزوں سے ہم بچ بھی نہیں سکتے، اور ان کے ساتھ ہم یعنی ایک ادھر بچ نہیں سکتے اور ایک ادھر بچ نہیں سکتے، کہ مرتے جا رہے ہیں۔ ایمان جب مر گیا، ابھی اس نے جو اس سے پہلے
بچی نے حمد پڑھی تو اس نے کیا دعا کی کہ یا اللہ میرا ایمان زندہ کر دے۔ مسلمان کی شان ایمان ہے، اور اس ایمان کا 1446 ہجری میں اگر مظاہرہ کیا ہے کسی نے تو وہ، ڈاکٹر صاحب سامنے آ جاؤ، 1446 ہجری میں اگر کسی نے آج پھر سے اس ایمان کا اظہار کیا ہے تو وہ فلسطین کے معصوم بچے، معصوم بچیاں اور ان کی مائیں ہیں جنہوں نے انسانیت کو پھر سے بتا دیا ہے کہ مسلمان ہوتا ہے، صاحب ایمان ہوتا ہے۔ ہم بے شک ان کی کرب کو دیکھ کر، ان کی بے سر و سامانی اور ان کی کیفیات کو دیکھ کر ہم اپنے آپ کو پریشان ضرور کرتے ہیں، لیکن آج بھی بات کرنے سے پہلے بتا دوں کہ پوری تاریخ انسانیت میں جنگیں بھی ہوئیں، لڑائیاں ہوئیں، جہاد بھی ہوئے، لیکن ہر جہاد میں، ہر لڑائی میں کوئی نہ کوئی لوگ مہاجر ہوئے۔ یہ پہلی تاریخ انسانیت کی جنگ ہے کہ جس جنگ میں کتنے لوگوں کو کیا، لیکن ایک بندہ بھی آج تک فلسطینی مہاجر نہیں ہوا، ایک مہاجر نہیں ہے، کوئی پی او ڈبلیو نہیں ہے، پرزنر آف وار نہیں ہے۔ اللہ ان کے ایمان کو اور زیادہ مضبوط کر دے۔ انہوں نے پھر سے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دلا دی ہے، انہوں نے پھر سے ہمیں کربلا کی یاد دلا دی ہے کہ ایک آدمی 60 ٹوٹل بندے، 72 ٹوٹل سارے بچوں سمیت، اور 64,50,000 مربع میل پر حکمران، 64,50,000 مربع میل کے حکمران، اور ایک طرف ایک حسین ابن علی، ایک حسین۔ کیا انہوں نے تاریخ رقم کی؟ وہ سرنڈر کر سکتے تھے، انہوں نے ایک نئی تاریخ لکھی۔ اور میں اگر بہت لوگ اس کو مذہبی رنگ نہ دیں، جذباتی رنگ اگر دوں تو ایک دفعہ پھر 1446 62 ہجری میں 61 ہجری میں وہ واقعہ ہوا، 61 ہجری میں، اور آج 1446 ہجری میں، 1444 میں یہ واقعہ شروع ہوا اور 1446 آ گئی ہے۔ ایک دفعہ پھر فلسطین کے ان ایمان والوں نے، صاحب ایمان بچیوں نے، صاحب ایمان بچوں نے، معصوموں نے پھر سے ایک دفعہ وہ تاریخ لکھ دی ہے کہ مسلمان ہوتا ہے۔ مسلمان کے اندر کبھی ایسی باتیں نہیں آتی کہ وہ رڑ جائے تو وہ اپنا ایمان چھوڑ دے، اپنی جان چھوڑ دے، نہیں چھوڑ سکتے۔ آج میرے اللہ نے پھر سے ہمارا ایمان مضبوط کرنے کے لیے فلسطین والوں کی نشانی ہمیں دے دی ہے۔ فَاعْتَبِرُوا یا اولِ الابصار، اگر تمہاری آنکھیں ہیں تو دیکھو، پوری انسانیت پریشان ہے، پورا ظلم پریشان ہے، پورے کا پورا جبر پریشان ہے کہ ہم اس سے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں جو ہم نے کر لیا ہے۔ پھر بھی نہ ان کا ایمان ڈولا ہے، نہ ان کی جان ڈولی ہے۔ آپ بتاؤ تاریخ انسانیت میں ایک فلسطینی کہیں مہاجر ہوا ہو؟ نہیں گئے۔ اب اس ایمان کی کیفیت کے بعد اب ایمان سے بتاؤ کہ جو ہم مسلمان ہیں، کیا ہمیں بھی صاحب ایمان ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے؟ آج کی اس تقریر اور تقریب کا مقصد یہ ہے کہ جو ہم سے ہمارا ایمان سوال کرتا ہے وہ ہم کب اس کا جواب دیں گے؟ اور اگلی بات، یہ بات راز کی بات ہے لیکن لاؤڈ سپیکر سامنے ہے۔ راز کی بات یہ ہے کہ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں ان سب نے مر جانا ہے، زندہ نہیں رہ جانا۔ یہ بات ماننے کو ہم تیار نہیں۔ موت تو آنی ہے، لیکن اس انداز سے موت آئے کہ ہم اللہ کے نبی کے اور اللہ کے رسول کے ماننے والوں کے لیے بالکل پتھر کے سینہ لے کے مریں، یہ بھی موت آئے گی۔ اور ایک یہ بھی موت ہے کہ ہم اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم ایک میرے آقا نے درجے بنا دیے تھے۔ میرے آقا کو معلوم تھا کہ میرے امتی ایسی تینوں کیٹیگریوں کے ہوں گے۔ سب سے پہلے وہ ہوں گے کہ جو تلوار لے کر، ہتھیار لے کر ظلم کے خلاف مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، یہ پہلا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ فرمایا کہ کم سے کم زبان سے ان کا پورے کا پورا مقابلہ کریں گے۔ آج کی جیسی گفتاری یعنی جو جلغار ہے، گفتار کی جلغار ہے اس وقت میں، میڈیا کمیونیکیشن، اس کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے، یہ دوسرا درجہ تھا۔
اور تیسرا درجہ کہتے ہوئے، اس لیے کہ ظفر علی خان فاؤنڈیشن کے اندر تو میں بات کر سکتا ہوں، لیکن جب باہر نکلوں گا تو ممکن ہے یہ میری اس بات کا ترجمہ یہ ہو کہ ڈاکٹر رانجھا تو مرزئی ہو گیا ہے، ڈاکٹر رانجھا تو مرتد ہو گیا ہے، اس لیے علماء کے خلاف بیان کرتا ہے۔ تیسرا درجہ میں نہیں کہہ رہا، کائنات کے امام کہہ رہے ہیں، ساری دنیا کے سچوں سے زیادہ سچے کہہ رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور فرمایا کہ تیسرا درجہ یہ ہے کہ پھر ظالم کو، ظلم کو، جبر کو، کفر کو برا تو کہو، دل سے برا تو سمجھو، دل سے برا تو سمجھو۔ خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے سینئر خالد محمود صاحب کو کہ کم سے کم اس دل سے، جو دل کی دھڑکن سی، اس سے زبان کی طرف تو آئے۔ 70 اور 2 72 سال اللہ نے مجھے دی، اگر پہلے 5 سال نکال دیے جائیں، 65 سال میں آسانی سے کہہ سکتا ہوں کہ 65 سال میں جب کبھی دنیا کے کسی علاقے میں ظلم ہوا، ہماری مساجد سے، ہمارے مدرسوں سے، ہمارے مشائخ نے آوازیں بلند کی کہ ظلم ہو رہا ہے۔ یہ پہلی بار ہے کہ غزہ اور فلسطین اور اس کے لیے کسی مسجد سے وہ صدا بھی بلند نہیں ہو رہی کہ ان کے لیے دعا ہی کر دی جائے۔ اگر کوئی نوجوان، اگر کوئی بندہ کھڑا ہو کر مولوی صاحب آپ نے دعا نہیں کرائی، تو وہ دعا ملفوف کر کے کہیں گے کہ یا اللہ برما کے مسلمانوں کی مدد فرما، کشمیر کے بھی مسلمانوں کی مدد فرما، اور فلسطین کے بھی مسلمانوں کی۔ اب برما کہاں گیا، عراق کہاں گیا، کب کی بات ہے؟ تو اس لحاظ سے ظفر علی خان فاؤنڈیشن کو اللہ تعالیٰ استقامت دیں اور قائم رہیں کہ کم سے کم ان مظلوموں کے لیے آواز بن گئے ہیں۔ اور اب یعنی ابھی خالد صاحب فرما رہے تھے کہ وہ لکھنے والے لکھیں گے بھی اور بولنے والے بولیں گے بھی، اور اس کی یعنی وہ جو میڈیا کے چینلز ہیں ان کے اوپر یہ آواز اٹھائی جائے کہ مظلوموں کے حق میں، ظالموں کے خلاف کم سے کم کہنا تو چاہیے کہ یہ ظلم ہے۔ اور اگلی سنو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات۔ اب سنو کہ غزہ کی بات کیا ہے۔ جب میرے آقا مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ کو حکم ہوا کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کریں گے۔ بیت المقدس جب منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہوا تو وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرے آقا اور اللہ رب العزت کا تو درمیان میں فاصلہ ہی کیا ہے؟ جو اللہ کا حکم ہوا آپ نے اس کی تعمیل کی۔ یہودی بڑے خوش ہوئے کہ چلو ہمیں کہتے ہیں کہ دین ان کا اپنا ہے، لیکن قبلہ تو ہمارا ہی ہے نا، ہمارے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آسمان سے کیا کہا؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، میرے آقا یوں کر کے ترچھی نگاہوں سے دیکھا کرتے تھے، یا اللہ کب حکم آئے کہ ہمیں بیت اللہ کی طرف پھر سے نماز پڑھنے کا حکم مل جائے؟ تو اللہ نے کہا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، میرے محبوب آپ کا آسمان کی طرف ترچھی نگاہیں کر کے اوپر دیکھنا ہم نہیں سہ سکے، ہم نے آپ کا قبلہ آپ کی مرضی کے مطابق بدل دیا ہے۔ قبلہ اول پھر سے ہمارا آ گیا۔ اب ایک صحابی نے، ان کا نام ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ پوچھنے لگے میرے آقا اسلام میں سب سے پہلا گھر کون سا ہے؟ جب یہودیوں نے شور مچایا کہ ہمارا قبلہ بھی ہے، آپ کا قبلہ بھی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اصل قبلہ ہمارا ہے کیونکہ تمہارے نبی بھی تو اسی طرح منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب میں فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی مبکۃ للذی، یعنی فرمایا بے شک سب سے پہلا گھر مکہ مکرمہ میں ہے، مکہ میں ہے، اور ہدی للعالمین، وہ برکت والا اور کائنات کے سارے انسانوں کے لیے رحمتوں اور برکتوں والا گھر ہے، سب سے پہلا گھر وہ ہے۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ پوچھا میرے آقا اس کے بعد پھر دوسرا گھر کون سا ہے؟ تو میرے آقا نے سوال فرمایا کہ اس کے بعد دوسری مسجد جو کائنات میں بنی ہے وہ مسجد اقصیٰ ہے، اور ان دونوں کی تعمیر کے درمیان وقفہ کتنا ہے؟ یہ سوال بھی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اور یہ حدیث 1190 نمبر حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ قرآن پاک کے بعد سب سے مستند کتاب بخاری کے بعد نمبر 2 مسلم، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1190، فرمایا کہ ان دونوں کے درمیان 40 سال کا فرق ہے۔
سب سے پہلا مسجد حرام اور نمبر 2 مسجد اقصی۔ اب اگلی بات آ گئی کہ ہمیں ہو کیا گیا ہے، ہمیں کیا ہو گیا ہے۔ کوئی بندہ، مجھے اچھی طرح یاد ہے، چودھری خالد و موسیٰ بھی چونکہ ولیج بیک گراؤنڈ کے ہیں، ہمارے گاؤں میں جس میں ہم پیدا ہوئے، ہمارا یعنی چودھری صاحب کے سسرال اور میرا گاؤں 3-4 کلومیٹر بھی نہیں، تھوڑا فاصلہ ہے۔ میری عمر 6 سال کی ہوگی، 5-6 سال کی، مجھے بات اچھی طرح یاد ہے۔ مسجد کے سامنے سے ایک آدمی ڈھول بجاتا ہوا گزرا، ڈھول۔ ایک آدمی نے اسے کہا کہ ڈھول بند کرو، مسجد کا احترام ہے۔ دوسرا جو پیچھے جس چودھری نے اسے کہا تھا کہ ڈھول بجا کے گزرو، اس نے کہا کوئی بات نہیں، مسجد سے آگے گزر گیا ہے ڈھول، کوئی بات نہیں، اب مسجد تو گزر گئی ہے نا، تو آپ بجانا شروع کرو۔ اس نے کہا میں کہہ رہا ہوں مسجد سے دور کر آگے لے کے جاؤ۔ اتنی سی بات پر میں آپ کو بتا رہا ہوں، چھوٹا سا گاؤں اور اس کی چھوٹی سی مسجد جس کا کوئی ریلیشن نہیں نہ بیت اللہ سے نہ بیت المقدس سے، 40 سال ہمارے گاؤں میں اس مسجد کے احترام پر لڑائی جاری رہی کہ مسجد کا احترام۔ آج کے ان مسلمانوں کو کیا ہو گیا کہ چھوٹی سی مسجد جو بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں اور بیت المقدس کی یہ بے حرمتی کہ وہاں پر خون، وہاں پر چھیتڑے روز اڑ رہے، اور وہی لوگ اب ایک دفعہ میرے ساتھ مل کے پڑھ لو، یقین تو ہو جائے مجھے بھی اور آپ کو بھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمے کے پڑھنے والے زندہ ہوں اور 200 کروڑ زندہ ہوں، اور مسجد میں چھینٹیں، اور مسجد میں روز خون خاری، اور مسجد میں بمباری، اور مسجد کا کبھی ایک پلر گرایا کبھی دوسرا گرایا، اور اس کے احترام کے لیے ہمارا رونگٹے تک کھڑے نہ ہوں۔ اور تیسری بات جو میں نے کہی، اس سے پیچھے ایمان کا درجہ کوئی نہیں کہ دل سے تو برا سمجھو۔ کتنے ہیں جو دل سے برا کہہ رہے ہیں؟ میں جب آ رہا تھا مجھے 3 آدمیوں کے میسج آئے، جن میں سے 21 اور 22 گریڈ کے افسر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ جا رہے ہیں، آپ وہاں جا کر غزہ پر تقریر کریں گے تو ڈالا والوں کا کیا ہوگا؟ مجھے لکھ کے بھیجا انہوں نے۔ تو میں نے کہا کہ انشاءاللہ میں ڈالے پر نہیں ڈولی پر یقین رکھتا ہوں، مجھے 4 آدمی ڈولی پر لے کر قبر میں لے جائیں، یہ زیادہ مجھے پسندیدہ ہے کہ میں اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور اللہ کے رسول کی عظمت کے لیے ڈولی پر جاؤں، مجھے ڈالے کا خوف نہیں۔ کیا ہو گیا مسلمان کو؟ کوئی بولتا ہی نہیں۔ تو اب دوسری بات سنو کہ میرے آقا نے کیا کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، بیت المقدس کی آزادی کے لیے لڑنے والوں کی فضیلت کیا ہے؟ فرمایا میری امت کا ایک گروہ قیامت تک دین پر ثابت قدم اور دشمن پر غالب رہے گا۔ ایک گروہ، یہ بالکل گھبراہٹ چھوڑو کہ جی وہ یہ کر دیں گے وہ ہو جائے گا، ایک گروہ غالب رہے گا۔ اور میں نے پہلے کہہ دیا، سچا میرا اللہ ہے، سچا میرے اللہ کا رسول ہے، اور اس کائنات میں سچائی وہی غالب ہوگی جو اللہ کی قدرت میں ہے، اور اللہ کی قدرت ان سب سے بڑی ہے، اللہ ان سب سے بڑا ہے، ان کی کوئی قدرت نہیں کسی کی۔ یہ بلبلے ہیں، انشاءاللہ آج نہیں تو کل یہ بلبلے چھٹ جائیں گے، اور اسی طرح چھٹیں گے جیسے میرے آقا نے فرمایا ہے۔ اگلی حدیث سنو، فرمایا کہ ان سے اختلاف کرنے والے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے سوائے اس کے کہ انہیں کچھ معاشی تنگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں صدقے قربان جاؤں کملی والے پہ، کہاں اس وقت میں کوئی لوگ اکنامک مدینہ طیبہ میں بیٹھ کر اکنامکس کی بات کرتے۔ میرے آقا نے بتا دیا کہ 1446 والوں سن لو، کچھ معاشی تنگی کا سامنا کرنا پڑے گا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، اور وہ اسی حالت پر ہوں گے۔ اللہ کا امر جب آئے گا، یہ لوگ جو ڈٹے ہوئے لوگ ہیں یہ اسی حالت میں ہوں گے، اور اللہ ان کو فتح نصیب فرما دے گا۔ میں نہیں کہہ رہا، میری بات غلط ہو سکتی ہے، خطیب شہر کی بات غلط ہو سکتی ہے، مفتی اعظم پاکستان، مفتی اعظم مکہ کی بات غلط ہو سکتی ہے، پوری کائنات تو غلط ہو سکتی ہے، میرے کملی والے کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ لوگ کہاں ہوں گے؟ اب جو غالب آنے والے ہیں ڈٹے ہوئے لوگ کہاں ہوں گے؟ تو میرے آقا نے فرمایا مسند احمد
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مسند احمد میں سے 12,494 نمبر پہ موقع پہ یہ لکھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بیت المقدس اور اس کے گرد و نواح میں ہوں گے۔ میں کہوں میری بات سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن پوری کائنات تو غلط ہو سکتی ہے، میرے کملی والے کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ ہم مانیں تو بھی حق وہی ہے، ہم نہ مانیں تو بھی حق وہی ہے۔ اب اگلی بات آ گئی، ہمیں کرنا کیا ہے؟ اب اس کے لیے بھی اوریجنل بات، جتنے لوگ ہیں وہ اپنی مرضی سے کوئی پوسٹیں چلا رہے ہیں، کوئی حق میں کوئی خلاف میں۔ اب سنو، بیت المقدس کے لیے امداد کرنا، ان کے لیے مسلمان جتنے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی 11 ہجری میں تو میرے آقا دنیا سے پردہ پوش ہو گئے، 11 ہجری میں تو پردہ پوش ہو گئے۔ یہ حدیث پاک جو سنن ابن ماجہ میں لکھی ہے 1407 نمبر ہے، یہ میرے آقا نے کس وقت ارشاد فرمائی ہوگی اس کی ایگزیکٹ ڈیٹ تو نہیں پتا، لیکن 11 ہجری سے 12 پہلے کی بات ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اس وقت میں نہ بیت المقدس میں لڑائی ہو رہی تھی، نہ یہودی غالب تھے، نہ یہ ساری کی ساری وارز ہو رہی تھیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کردہ باندی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ذرا زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بیت المقدس کے متعلق کچھ بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قیامت کے لیے اٹھائے جانے اور جمع کیے جانے یعنی محشر کی سرزمین ہے۔ محشر کہاں ہوگا؟ کہاں اٹھ کے جنت میں جانے کے دعوے دار کھڑے ہوں گے؟ اسی سرزمین پر جس کے لیے آج بے تعلق بیٹھے ہیں، آرام سے سو رہے ہیں، اور پھر دعوے دار بھی ہیں کہ محشر میں ہم جنت میں جائیں گے۔ جس سرزمین کے لیے میرے آقا نے فرمایا کہ وہ قیامت کے لیے اٹھائے جانے اور جمع کیے جانے یعنی محشر کی سرزمین ہے، تم وہاں جاؤ اور اس میں نماز پڑھو، کیونکہ وہاں ایک نماز پڑھنا دوسری جگہوں کی 1000 نمازوں کے برابر ہے۔ میں نے عرض کیا اب سن لو، یہ چھوٹی بازیاں بھی اور باقی لوگ بھی سارے سن لو۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہما نے جو پہلے باندھی تھیں، انہوں نے آزاد کرنے کے بعد انہوں نے یہ سوال پوچھا قیامت تک آنے والی تمام مسلمان عورتوں کے لیے، کیا پوچھا؟ فرمایا عرض کیا یا رسول اللہ، اگر میں وہاں جانے کی استطاعت نہ رکھوں تو میں کیا کروں؟ میں جانے کی استطاعت نہ رکھوں تو کیا کروں؟ مجھے بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہاں کے لیے تیل ہی بھیج دو جو اس کی قندیلوں میں جلایا جا سکے۔ وہاں کے لیے تیل ہی بھیج دو جو وہاں اس کی قندیلوں میں جلایا جا سکے۔ جس نے ایسا کیا وہ بھی وہاں جانے والوں کی مانند ہے۔ اب پچھلے 2 ہفتوں سے لوگوں نے پوسٹیں بنا کے چلانی شروع کر دی ہیں کہ جی جو جہاں پہ وہ جہاں امداد پہنچ رہی ہے وہ پہنچ ہی نہیں رہی، وہ لوگ رستے میں کھا گئے، یعنی یہ کنفیوز کرنے کے لیے ہمیں حکم ہے، مجھے ہے حکم اعظم لا الہ الا اللہ، مجھے ہے حکم اعظم لا الہ الا اللہ۔ ہمارے لیے صرف ایک ہے قابل تقلید شخصیت، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ سیدہ میمونہ نے قیامت تک آنے والی ساری جو اپاہج اور یعنی استطاعت نہ رکھنے والی ہستیاں ہیں، اب سوال تو پوچھا ایک عورت نے، اب اپنے آپ سے جتنے یہاں بیٹھے ہیں وہ بھی اور جتنے لوگوں کو ہم بتا سکتے ہیں ان سے پوچھو، اپنے ایمان سے دل سے پوچھو کہ سوال اس عورت نے پوچھا تھا کیا آج کے مرد استعداد والے ہیں؟ ہے جرت کسی میں؟ سوال عورت نے پوچھا تھا۔ لیکن جب ہم اپنے دور کا وقت دیکھتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے کہ استعداد، میرے آقا نے حکم دے دیا کہ تیل ہی بھیج دو جو وہاں کی قندیلوں میں جلایا جا سکے۔ اس کو آج کے دور کے حساب سے آپ اس کو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں۔
تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو کر سکتے ہیں وہ کریں. اور 3 درجے میں نے بتائے. سب سے پہلا درجہ ساتھ کھڑے ہو کر لڑنے کا. دوسرا درجہ کہ پورا شور مچاؤ. ایک معصوم بچہ، گھر میں آگ لگ جاتی ہے، چھوٹا بچہ وہ باہر رہ جاتا ہے، والدین اندر ہے، وہ جل رہے ہیں، وہ بچہ چھوٹا کیا کرتا ہے؟ روتا ہے، چیختا ہے، دوڑتا ہے، ادھر ادھر بھاگتا ہے. اس کی صدا پر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آگ بجھانے والے قابل لوگ آ جاتے ہیں، آگ بجھا لیتے ہیں. ہم اس معصوم طرح بھی نہیں رہے، ہم شور بھی نہیں مچا رہے. شور مچانے والوں میں بھی کتنی بدقسمتی ہے کہ کافر زیادہ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ انسانیت کا ایسا قتل عام، انسانیت کی ایسی تذلیل کائنات میں کبھی نہیں ہوئی جتنی آج غزہ اور فلسطین میں انسانیت کی قتل ہو رہی ہے. چھوڑ دیں آپ مذہب کو، انسانیت کی تذلیل ہو رہی ہے اور انسانیت کے سارے قانونوں کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں. لیکن پورے کا پورا باطل تو باطل ہی ہے. حق والے سارے بھی آرام سے بیٹھ کر منہ میں گوگنیاں ڈالے اور اب کہتے ہیں تسبیحاں ہاتھ میں لو اور تسبیحاں لے کر کام شروع کر دو. بھلا اس نے کتنی اچھی بات کہی کہ تم تو یہاں دعائیں کرتے رہو گے اور وہ ہمیں موت کی نیند سلا دیں گے. اٹھو اٹھو، ایمان کی غیرت، اسلام کی غیرت اور آخرت میں انسانیت کی غیرت لے کے اٹھو. اب ایک بات اور کہ یہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابو داود کی حدیث نمبر 4297. میں اس لیے ساتھ ریفرنس دے رہا ہوں. اور خالد محمود صاحب کو اللہ جزائے خیر دے، جب میں نے ان کو بھیجا تو انہوں نے اپنے سٹاف سے کہہ کر اس کے فلیکس بھی لگوا دیے باہر کہ اب چونکہ کنفیوژن کا دور ہے اور ہر آدمی عالم دین بنا ہوا ہے، ہر آدمی مفتی بنے ہوئے ہیں، اپنی مرضی سے اپنی مرضی کے مطابق چیزوں کو ڈھال رہے ہیں. اس لیے کوئی ایک بات بھی ایسی نہ نکل جائے میری زبان سے جس کا ہم پیرا نہ جس گئے. میرے آقا نے فرمایا قریب ہے کہ دیگر قومیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں جیسے کھانے والے پیالوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں. تو ایک کہنے والے نے کہا میرے آقا کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تم اس وقت میں تعداد میں تو بہت ہوگے، تعداد میں بہت ہوگے، لیکن تم سیلاب کی جھاگ کے مانند ہوگے. اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے سینوں سے تمہارا خوف نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا. وہن. تو ایک کہنے والے نے اسی محفل میں کہا میرے آقا اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہن کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دنیا کی محبت اور موت کا خوف. دنیا کی محبت جب دلوں میں آ جائے اور موت کا خوف دلوں میں آ جائے اس وقت میں کیا ہوگا؟ میرے آقا نے 1446 سال پہلے فرما دیا کہ پھر تمہیں کافر اس طرح چن چن کر کھائیں گے کہ جیسے تم دسترخوان سے چیزیں اٹھا کے کھاتے ہو. اب جو کہ وقت زیادہ ہو گیا، درخواست صرف اتنی ہے کہ آج کی اس تقریب کا جو مدعا ہے، جو دل ہے، اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ ہماری عمر سے تھوڑے سے زیادہ ہیں خالد محمود صاحب، لیکن دل ان کا الحمدللہ جو ہم سے زیادہ نوجوان ہے. تو آج آؤ سارے مل کر فیصلہ کریں کہ ہم جو کچھ کر سکتے ہیں ہم ان کے لیے کریں گے. زور سے کہو انشاءاللہ. جو کچھ کر سکتے ہیں 3 درجے بتائے ہیں، کسی ایک درجے میں اپنے آپ کو فٹ ہم کر لیں. پہلا درجہ حق کے لیے کھڑے ہونا، باطل کے خلاف، ظلم کے خلاف ڈٹ جانا، جو کچھ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے کر لینا. دوسرا درجہ کم از کم زبان کے ساتھ باطل کے خلاف باطل کو للکارتے تو رہیں. اور تیسرا درجہ یہ تھا کہ دل سے برا سمجھیں. دل سے برا سمجھنے والا بھی حالات ایسے نظر آ گئے مساجد میں جہاں پہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. امجد صاحب جب افغانستان کا واقعہ ہوا تو یوں لگتا تھا کہ جس آدمی نے جہاد افغانستان کو جہاد نہیں سمجھا وہ مسلمان ہی نہیں. ایسی فضا بنا دی. اب افغانستان میں تو کبھی اس طرح بچوں کی تذلیل نہیں ہوئی، کبھی اس طرح انسانیت کا قیمہ نہیں بنایا گیا، کبھی مسجدوں کو اس طرح نہیں ڈھایا گیا، کبھی اس طرح عورتوں کے ساتھ ظلم و ستم نہیں کیا گیا. افغانستان نہیں، دنیا کے کسی خطے میں
جتنا آج فلسطین میں ہو رہا ہے، تو آج کہاں گئے وہ سارے محراب و منبر کے وارث کہ جو اس وقت میں جہاد قرار دیتے تھے، آج دعا بھی نہیں کر رہے؟ تو درخواست یہ ہے کہ ہم جتنے یہاں ہیں، ہم بے شک تھوڑے ہوں، اور آخری بات کہہ دوں، خالد صاحب، سونا ہمیشہ تھوڑا ہوتا ہے لیکن اس کی قیمت زیادہ پڑتی ہے۔ پتھر مٹی بے شک کئی من ہو، وہ سونے کے مقابلے میں نہیں ہوتی۔ یہاں جتنے لوگ مجھے چہرے نظر آ رہے ہیں، ایک ایک کے اندر ہزار ہزار شخصیات ہیں، یہ سونا ہے۔ اس سونے کو آج سے نیت کر لیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، ان کے مطابق دین اسلام کے لیے غیرت، اللہ کے لیے غیرت، اللہ کے رسول کے لیے غیرت، اور اللہ کے رسول کے ماننے والوں کے لیے غیرت، انشاءاللہ ہم اپنی ابھاریں گے، اور جو کچھ کر سکتے ہیں کر گزریں گے۔ اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔